اب میں اصل مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، جو سنن ماجہ کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، کہ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز دنیا بھر کی ساری مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز دنیا بھر کی ساری مساجد میں پڑھی جانے والی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ تو کیا یہ جو افضلیت والی بات ہے، یہ جو اجر و ثواب کا جو معاملہ ہے، کیا صرف فرض نمازوں سے متعلق ہے یا نفل نمازی بھی اس میں شامل ہیں؟ اس سلسلے میں جہاں تک ہو سکے یعنی دنیا بھر کے جو علماء ہیں اس میں سے جو معروف ہیں، بڑے ہیں، جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے انہوں نے جو ایک مکتب فکر کی نمائندگی جو انہوں نے کی ہے، اس حساب سے میں کچھ علماء کے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سر دست سب سے پہلے میں امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق گفتگو کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح میں اس حدیث کو لا کر کے اس پر جو آپ نے باب قائم کیا ہے کہ باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نماز کا جو اجر و ثواب ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس طرح سے آپ نے ایک باب قائم کیا اور وہ حدیث لے کر کے آئے۔ یہ حدیث اور اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہیں، ان کو آپ نے ایک جا کر کے ایک کتاب کے تحت حدیث لائے ہیں، اور اس کتاب کا نام بھی یہی ہے، یہ کتاب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الجامع الصحیح ہے، اس میں نمازوں سے متعلق جو احادیث ہیں، جو کتابیں ہیں، کتاب الصلاۃ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور کتاب الجنائز تک اتنی بڑی مقدار میں یہ احادیث ہیں صحیح بخاری میں۔ نماز سے متعلق متعدد کتابیں ہیں، لیکن نماز سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے تطوعات کا جو حصہ ہے، نفل نمازوں کا جو حصہ ہے، نفل نمازوں کے بیان سے متعلق جو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اکٹھا کی ہیں، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، ابواب الصلاۃ التطوع۔ ابواب الصلاۃ التطوع یہ جو عنوان ہے، یہ جو یعنی ایک حصہ ہے، بھلے ہی صحیح بخاری کے اکثر نسخوں میں نہیں ہے جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ، لیکن وہ احادیث کا جو مجموعہ ہے، نفل نمازوں کا جو بیان ہے صحیح بخاری میں، ایک باب امام بخاری نے قائم کیا کہ باب التطوع فی البیت، کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھنی چاہیے، وہاں زیادہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الصلاح کا وہ حصہ جس میں نفل نمازوں کا بیان ہو رہا ہے، اسی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حرمین میں پڑھی جانے والی جو نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہاں بیان کی ہیں۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حرمین میں پڑھی جانے والی نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے، اس میں صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ نفل نمازیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نمازوں کے جو مسائل ہیں، نفل نمازوں کا جو بیان ہے، اس میں اس حدیث کو لائے امام بخاری رحمہ اللہ، وہاں ذکر کیے ہیں۔ گویا کہ ایک لطیف اشارہ ہے اس میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک انوکھا استدلال کیا ہے اس میں، یہ لا کر کے بتانے کے لیے کہ اس میں نفل نمازیں بھی شامل ہیں، کیونکہ اس حدیث کو آپ نے نفل نمازوں کے بیان کے دوران لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے بیشتر مقامات پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ہی نے املا کروایا ہے، آپ کو وہ باریکیاں آپ کو امام بخاری ہی نے بتائی ہیں، ایسے اللہ رب العالمین نے الہام کیا حافظ ابن حجر کو رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے، اس حدیث کی شرح میں آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا نقطہ نظر کیا ہے، اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ ظاہر ایراد المصنف لهذه الترجمہ فی ابواب التطوع بان المراد بالصلاح فی الترجمہ النافلہ۔ کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ جو حدیث ہے،
جس میں حرمین میں پڑھی جانے والی نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے، بھلے ہی اس میں مسجد حرام کا ذکر نہیں ہے جو حدیث آپ لائے ہیں، لیکن حرمین میں پڑھی جانے والی نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہ بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے نفل نمازوں کا جو بیان ہے اس دوران میں اس حدیث کو لا کر کے گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے نقطہ نظر کو، آپ کا جو نقطہ نظر ہے، آپ کا جو موقف ہے وہ یہ کہ نفل نمازیں بھی اس میں شامل ہیں، صرف فرض نمازوں سے متعلق یہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک موقف رہا۔